بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ وسلم۔ 1428 ہجری کے شہ محرم کی چوتھی تقریر امام بارگاہ جامع ستین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں حقوق نسواں کے موضوع پر۔ عرض کیا گیا کہ جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے، دنیا کے کسی مذہب نے، کسی آئین نے، کسی قوم نے، کسی ملک نے نہیں دیے۔ اب جو حقوق اللہ کی طرف سے مسلمان خواتین کو عطا کیے گئے، کیا کیا جائے کہ خود مسلمان ان سے ناواقف ہیں، ان کو نہیں پتا، اس لیے کہ قرآن میں، حدیث میں جہاں جہاں ان حقوق کا ذکر ہے وہ آیتیں مسلمان سمجھ ہی نہیں پائے، غور سے ان آیتوں کو پڑھا ہی نہیں، اس لیے نہیں پتا۔ جب نہیں معلوم تو یہ پریشانی سامنے آئی اس عہد میں کہ یہ الزام مغرب کی طرف سے مسلمانوں پہ لگایا گیا کہ یہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ عورت پہ ظلم نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ مغرب کو، امریکہ کو، یورپ کو عورتوں کے اوپر جو ظلم مسلمان کر رہے ہیں ان کو کیا واسطہ، کیا ضرورت ہے، مطلب انہیں کیا پریشانی ہے، مطلب یہ عورتوں سے کیوں ہمدردی ہے امریکہ اور یورپ والوں کو؟ مسلمان عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، ہونے دیجیے۔ اور اگر آج ہو رہا ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی ہوتا تھا، تو پہلے تو کسی نے نہیں مطالبہ کیا، وہ ظلم کے ادوار گزر گئے جب عورتوں پہ ظلم مسلمانوں نے کیے تھے، اب نہیں ہے اتنے جتنے کر چکے۔ اب اتنے زیادہ نہیں ہے، اب تو دیکھیے نا، اب تو ظاہر ہے کہ مطالبے کے بعد سے تو پھر حقوق زیادہ سے زیادہ خواتین کے، لیکن اس وقت تو روزانہ کا معاملہ ہے، جیسا کہ آج کے اخبار میں فیاض صاحب نے بتایا کہ بہت بڑی ہیڈنگ ہے کہ عورتوں کے حقوق میں سے ایک حق آج یہ دے دیا گیا ہے اعلان کے ساتھ کہ جہاں اس کا شوہر ہوگا وہیں اس کا ٹرانسفر ہوگا، وہیں وہ اپائنٹمنٹ ہوگا اس کا، اور وہیں اس کی سیٹ ہوگی، اور جو جہاں کی عورت ہے وہ وہیں ملازمت میں رہے گی، اسے دوسرے شہر میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اس سے مانیے کہ جیسے جیسے آپ کا اشرا آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو روز ایک اعلان ہوتا جا رہا ہے۔ کل بمبئی سے اعلان تھا کہ طلاق کے مسئلے کو حل کر لیا، 16 سال سے مقدمہ چل رہا تھا، آج عورت کا ایک اور حق اعلان ہوا، کل کوئی اور ہوگا اعلان۔ تو اعلان کرنے والے، عورتوں کو حقوق دینے والے، ان سے ذرا یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو بھی دیکھتے رہیں کہ آیا مرد جو ہیں پاکستان کے وہ ان حقوق کو تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں۔
یا مزید عورتوں پر سختی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں؟ ایک فون آیا ہمارے بھائی ماجد رضا کے بڑے بھائی طاہر رضا صاحب عابدی کا کہ ابھی میں آج ٹی وی دیکھ رہا تھا، بالکل ابھی 2 منٹ پہلے دوپہر کو، تو مولانا غامدی کا پروگرام تھا اور ان سے سوال ہوا تھا، وہ سوال کا جواب دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل غلط مطالبہ فاطمہ زہرا نے فتح کا کیا تھا، ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ آج ٹی وی دوپہر کا پروگرام غامدی کا بیان ہے۔ تو ایک طرف آپ حقوق دے رہے ہیں، دوسری طرف علماء کرام میڈیا پر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا اقدام صحیح تھا اور وہ رسول کا تھا، اور رسول جس لیے استعمال کرتے تھے اس کو اسی کے لیے استعمال کیا حکومت نے، اور بالکل غلط دعویٰ کیا تھا فاطمہ زہرا نے، اور اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے غلط دعوے کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا بیان دے دیا، تو اب اس بیان میں یہ طے ہو گیا کہ پارٹیاں 2 ہیں، ہر مقدمے میں پارٹیاں 2 ہوتی ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر مقدمہ کرتی ہے، دونوں لڑتے ہیں، کب تک چلے گا کیس کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ایک پارٹی ہار جاتی ہے، ایک کو ہارنا ہوتا ہے، لیکن صدیوں سے یہ دستور ہے قانون میں کہ جو پارٹی مقدمہ لڑتے لڑتے ہار جاتی ہے، کچھ اس کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور جیتنے والی پارٹی کے بھی لوگ ساتھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہار کے عدالت سے نکلتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں فیصلہ غلط ہوا، فیصلہ غلط ہوا، تو اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ جیتنے والی پارٹی زبان قطع کر دے گی۔ بھائی کوئی قانون ایسا بنا ہو تو مجھے بتاؤ۔ مقدمے ہارے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں، ہارنے والی پارٹی کہہ کے نکلتی ہے صاحب فیصلہ صحیح نہیں ہوا، صحافی مائک لگا دیتا ہے، اخبار میں بیان آتا ہے، ارے مقدمہ تو مقدمہ الیکشنوں میں ہوتا ہے، ہارنے والے کبھی مانتے ہی نہیں کہ ہم ہارے ہیں، ہارنے والا اعلان کہا کرتا ہے کہ ہم ہارے ہیں۔ صحیح ہے، تاریخ میں سیدہ مقدمہ ہار گئی، مگر پارٹی اب تک کہہ رہی ہے فیصلہ غلط ہوا۔ فیصلہ غلط ہوا۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھے لکھے لوگ اس ملک میں رہنے والے بغیر سوچے سمجھے کیسے بول دیتے ہیں۔ ارے ابھی 4 دن تو ہوئے ہیں کہ بھٹو کی برسی منائی گئی، جب پھانسی ہوئی تھی بھٹو کو تو حکومت کہہ رہی تھی صحیح ہوئی پھانسی، لیکن پوری پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی غلط فیصلہ ہوا، اور پرسوں بیان تھا الطاف حسین کا کیس پھر نکالا جائے اور دوبارہ فائل کو دیکھا جائے کہ فیصلہ صحیح ہوا یا غلط، تو فیصلوں کی فائلیں نکلتی ہیں، لاؤ فتح کی فائل، لاؤ فائلیں تو کھلیے ہوں، حمود الرحمان کمیشن
یحییٰ خان کے دور کے کیس، ایوب کے دور کے کیس، ڈھاکے کا کیس، بنگلہ دیش کا کیس، پاکستان کا کیس، کون سی فائل نہیں کھل رہی ہے اور کب اس پہ تبصرہ نہیں ہوتا؟ تو تمہارے یہ دنیا کے کیسز جو دنیا کے لیے ہیں وہ تو کھلتے رہے اور رسول کی بیٹی کے مقدمے کا فائل بند ہو جائے۔ ہاں بند ہو جاتا مگر کیا کریں کہ قدرت نے سیدہ کی اولاد کو اب تک برقرار رکھا ہے، حکومتوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ کسی اسلامی حکومت کا وارث نہیں ہے آپ، سیدہ کے وارث ہیں، سیدہ کا بیٹا مہدی ہے، پھر نہ کرو انتظار، جب تک مہدی کا تصور رہے گا وارث تو ہے، اور جب وارث ہے تو وارث کی پارٹی بھی ہے۔ وارث کی پارٹی بھی ہے، اور پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ فائل بند نہیں ہوئی، مقدمہ جاری ہے، فیصلے ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوتے عدالت کے، وارث آگے خود مطالبہ کرے گا اور بتائے گا وارث ابھی ایک ایسا جملہ آیا ہے، فوراً 1 سیکنڈ ہوئے اور بس میں نے کہا کہہ دوں، اور تاریخی جملہ ہوگا، بہت غور سے سنیے گا۔ مقدمہ فاطمہ زہرا نے حکومت پر کیا تھا، بہت غور سے سمجھ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مطالبہ زہرا کا جو تھا تو مقدمہ کس پر کیا؟ عدالت پہ کیا تھا۔ یہ ٹپیکل مقدمہ ہے، ہر قانون داں سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ علی سے قانون پڑھنا پڑے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے مقدمہ ہوتا ہے ہمارا کسی سے، دونوں آدمی گئے عدالت میں گئے، رجسٹرڈ کروایا، ہم نے وکیل کیا، انہوں نے وکیل کیا۔ کیس کی صورت اب تک یہ ہے، یہ کیس ہر کیس سے الگ ہے۔ زہرا اور ان کے مقابل کوئی دو پارٹیاں نہیں تھیں۔ پھر سمجھو وہ جملہ روکا اور اب دوسرا جملہ آیا، اسے بعد میں کہوں گا، ایک اور جملہ آ گیا۔ یاد رکھو زہرا نے جب مطالبہ کیا تو مقابل میں کوئی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی کہ کوئی پارٹی ان کے کہتی تم کیسے وارث، ہم بھی تو وارث، تو پارٹی نہیں تھی۔ اب پھر جملہ آ گیا، کیا کروں؟ زہرا کھڑی ہوئی تھی ایک مطالبہ لے کر تو دوسری پارٹی پکار کر کہتی ہم بھی رسول کے داماد ہیں۔ اگر تم دو نواسوں کو لے کے آئی ہو تو دیکھو دو نواسے اس طرح بھی ہیں، نہ نواسا تھا، نہ بیٹی تھی، نہ داماد تھا، پارٹی ایک تھی۔ پارٹی ایک تھی۔ زہرا کے مقابل کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہم وارث۔ اس وقت کوئی کہتا اٹھ کر تم کہاں سے وارث ہو گئی؟ ہم بھی وارث، محمد کے ہم بھی وارث۔ ارے بیویاں بول پڑتی کہ ہم وارث، کوئی نہیں بولا۔ پتہ چلا زہرا کے مقابل کوئی پارٹی آئی نہیں، تنہا پارٹی تھی۔ پارٹی آتی تو مقدمہ چلتا، پھر عدالت دونوں میں فیصلہ کرتی۔ یہ کیسی عجیب تھا، اس لیے کہ جو عدالت تھی، جو حکومت تھی، جو حکومت وقت ہے، اسی پر مقدمہ کیا اور کہا سنو تم نے ہمارا پدت لیا ہے، میں تم پر مقدمہ کرتی ہوں۔ اب قانون کا فیصلہ وہ جملہ رہ گیا ہے، اس کے لیے آ رہا ہوں منزل پر۔ جملہ سنیے گا، تاریخی جملہ ہے، ایک بات کا مقدمہ تم پر ہے۔ قانون یہ ہے کہ میں اگر کسی پر مقدمہ کروں تو ہم اور وہ دونوں ایک جج ڈھونڈیں گے۔
جس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے وہ کسی اور عدالت میں جاتا ہے. الٹا کام ہوا, جس پہ زہرا نے مقدمہ کیا تھا وہی جج بن کے بیٹھ. بھائی خدا نہ کرے میں شہریار پہ مقدمہ کر دوں اور یہ سیشن کورٹ کے جج ہوں تو یہ فیصلہ اپنے حق میں کریں گے یا میرے حق میں کریں گے؟ ارے کیوں کریں گے میرے حق میں؟ قانون سے ثابت کر دیں گے میں جج ہوں, قانون میں جانتا ہوں, فیصلہ میرے حق میں. اچھا لیجیے یہ چادر آپ لے جائیے. آپ نے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا. انصاف کیا ہے؟ اگر یہ سیشن جج بھی ہیں تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے, کرسی سے اترنا پڑے گا. ارے صدارت کا الیکشن ہوتا ہے, صدر کیا کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے؟ یہی تو سب آپ مطالبے کر رہے ہو. کرسی خالی کرنی پڑتی ہے, اب الیکشن نیا ہو رہا ہے, اب جو آئے گا وہ آئے گا. تو یہ قانون ہے. بتائیے ہمیں قانون سمجھائیے. بڑے بڑے وکلا کئی ہزار پاکستان میں موجود ہیں, جج قانون کی موٹی موٹی کتابیں, ہمیں یہ بات سمجھائیے. جس پہ زہرا نے مقدمہ کیا ہے کیا کوئی مثال تاریخ میں ابھی فدق نہیں پڑھ رہا؟ 5ویں 6ویں تقریر میں کہیں آئے گا. آج فدق نہیں پڑھوں گا, آئے گا تقریر میں. اسی لیے آج تو بات کی بات ہے, آج تو بات کی بات ہے. فدق تو تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے, اس وقت نہیں پڑھ رہے. کیا تاریخ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ آپ نے لکھا پچھلے 4-5 برسوں میں جو آپ کے جسٹس تھے سجاد صاحب, انہوں نے جو فیصلہ لکھا اس میں یہ واقعہ اور جتنے کیس ہوئے ہیں پاکستان کے, اس میں یہ واقعہ ضرور کوٹ کیا جاتا ہے, قانون کی کتاب میں درج ہے انصاف کے نام پر. وہ کیس یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ وقت تھے, چوتھے خلیفہ تھے. یہ قانون کی کتاب میں اسلام کے ہر کورٹ میں موجود ہے, کتاب میں چھپا ہوا انگریزی میں واقعہ, اس لیے وہاں سے نکالا جاتا ہے اور نکال کے اس کو کوٹ کرتے ہیں اسلامی عدالتیں. خلیفہ وقت تھے حضرت علی. ایک یہودی تھا یا عیسائی تھا, وہ سائز تھا گھوڑے کا, گھوڑے کی مالش کرتا تھا. اسی دن حضرت علی نے طے کیا تھا کہ اس کو خدمات کا کچھ صلہ دیں گے ہم. جس دن صلہ دینے والے تھے علی, بہت ساری رقم اس کو, اسی دن حضرت علی کی زرہ جو گھوڑے پہ رکھی تھی اور زین گھوڑے کی وہ چرا کے بھاگ گیا. اسی دن بھاگ گیا. اب یہ جملہ تو کورٹ میں نہیں لکھا, یہ تو ہم نے بتایا کہ علی صلہ دینے والے تھے, یہ کورٹ کی کتاب میں یہ جملہ نہیں لکھا, واقعہ پورا ہی نہیں لکھا ہوا ہے. اور یہاں کے فیصلوں میں چھپتا ہے, اخباروں میں جب کوئی فیصلہ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں یہ مثال دی جاتی ہے انصاف کی, اسلامی. مولا کو پتا چلا کہ وہ بھاگ گیا, تو اب خلیفہ وقت خود ہی تھے, فیصلہ کرتے سپاہی کو نہیں پکڑ کے لاؤ, اس کو چور کے ہاتھ کاٹ دو. روایت ہماری نہیں ہے, ہماری روایتیں بالکل نہیں ہے. جس کی ہے وہ لکھتا ہے, اس لیے کہ جس کے چوتھے خلیفہ تھے انہی لوگوں نے لکھی. ہمارے تو چوتھے تھے نہیں, ہمارے تو پہلے تھے, تو ہم نے تو لکھی کہ یہ روایت جن کے خلیفہ تھے وہی راوی تھے, انہوں نے لکھا. تو علی قاضی کے عدالت میں پہنچے اور مقدمہ پیش کیا. تو پارٹیاں دو ہو گئیں, ایک علی اور ایک چور. ایک پارٹی علی کی اور ایک چور کی, اور دونوں طرف کا مقدمہ قاضی کے پاس آیا ہے. اب قاضی فیصلہ کرے گا, اور قاضی نے فیصلہ کیا. اب اس کی مثال دی کہ کیا کہنا خلیفہ وقت, ایسے اسلامی خلیفہ تھے کہ خود ہی فیصلہ نہیں کر لیا بلکہ اپنے ہی مقدمے کو قاضی کی عدالت میں لے کے آئے. زہرا نے مقدمہ کیا تھا, حاکم اس کے قاضی کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ پتا چلا
علی نے جو کام کیا وہ انصاف تھا، اور اس سے پہلے جو یہ کام ہوا یہ انصاف نہیں تھا، یہ تو انصاف نہیں تھا۔ پھر یہ تھا کیا؟ اسی کو تو ہم رو رہے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ زہرا نے جائیداد کا مقدمہ نہیں کیا تھا، زہرا نے حقوق نسواں کا مقدمہ کیا تھا، اس لیے کہ سب کے حصے کا مال غنیمت نبی سب کو دے چکے تھے خیبر میں، حنین میں۔ ایک حصہ جو یہودیوں نے خود نذرانہ دیا تھا، رسول اللہ کو پیش کیا تھا، رسول اللہ نے اس کو وقف بنا کر کہ جو بدر و احد و خندق و خیبر میں لوگ مسلمان مارے گئے ان کی بیوائیں اور بنی ہاشم کے جوان جو شہید ہو چکے، بنی عبد المطلب، بنی ابو طالب، بنی ہاشم کی بیوہ عورتیں، ان سب کا گزارا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ باغ فدق زہرا کو دے کر کہا میری بیٹی یہ بیوائیں کیا کریں گی گزارا میرے بعد، اس لیے ان کو پشتہا ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان ساری مجاہدوں اور شہیدوں کی بیواؤں کو تم کھلانا، تم پلانا، تم کپڑے دینا۔ تو زہرا جائیداد کا مقدمہ نہیں لے کے گئی تھی، حقوق نسواں تھا۔ اب جملہ سن لو تو پھر فدق کا بھی اور پڑھ دیں گے کسی دن۔ جملہ یہ ہے کہ پہلی بار اسلام میں حقوق نسواں اس دور میں چھینے گئے۔ اس لیے امریکہ اور یورپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی کی بیٹی پہ ظلم ہوا تو یہ اپنی تمام عورتوں پہ ظلم کر دیا۔ آپ کہیں گے زہرا پہ ظلم ہوا تو ساری مسلمان عورتوں پہ ظلم کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہو گیا کہ چونکہ بیٹی نے مطالبہ کیا کہ میرے باپ کی چیز مجھے دے دو، تو ہر فقہ کو یہ لکھنا پڑا بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹے کو ملے گا، بیٹے کو کچھ نہیں۔ اگر لکھ دے تو زہرا پھر جانی ہے اب مجھے دو۔ حنفی فقہ، حنبلی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، سب میں یہ لکھا ہوا ہے بیٹی کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن ضیاء الحق کے دور میں جب پھر حقوق اٹھے تھے تو انہوں نے فیصلہ دیا تھا عدالت سے کہ عورت اپنے باپ کا حصہ لے گی، عورت وارث بنے گی اپنے باپ کی۔ تو زہرا تو اسی پر جیت گئی اور پھر فیصلہ ہوگا، پھر جیت جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ فیصلے عدالت میں ہوتے ہیں یا غامدی کرتا ہے؟ کیا سوچو، پڑھے لکھے ہو، کیا عوام کو بتا رہے ہو؟ اس میں کون سی توہین ہو جائے گی اگر کہہ دو گے کہ نہیں سیدہ کا مطالبہ صحیح تھا؟ کہ کہنے میں کیا ہے؟ کون تمہیں مارنے آ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ حکومت جو کوڑا لے کے تمہیں مارنے آئے گی؟ لیکن ہمیں اس لیے کہنا ہے کہ ہمیں رسول کے کوڑے سے ڈر لگ رہا ہے کہ محسن نے کہی ہم پٹے نہ۔ ماں کون عدالت پہ ہوگا؟ شابہ محسن محمد ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے محمد کہ جب محمد آئیں گے تو مسلمان کہیں گے ہم نے آپ کی بیٹی کا حق چھین لیا تھا اور مسلمانوں کو دے دیا تھا، اور رسول اللہ کہیں گے سبحان اللہ بڑا اچھا کیا تم نے۔ سوچو، پہلے عقل استعمال کرو، تاریخی بحث چھوڑ دو، اپنا اپنا سب کا احترام اپنی جگہ، جو حق بات ہے وہ تو کہو، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ انہی جھوٹ کے پاؤں پر اگر اسلام چلانا چاہ رہا تو پھر چل چکا، پھر ترقی ہو چکی، پھر مسائل اسی طرح الجھے رہیں گے، یہ سلجھ نہیں پائیں گے۔ اب وہ جملہ تو رہی گیا، کہہ دوں وہ جملہ تو وہ جملہ تو سن لیجئے، زہرا نے مقدمہ کیا، حاکم خود جج بن گیا، اب آپ نے قانون بنا دیا کہ جس پہ مقدمہ ہو وہ جج بن سکتا ہے، اب قانون بن گیا، اب زہرا کا وارث مہدی آیا تو خود ہی جج بنے گا۔ ہے جملہ، 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 ہے جملہ،
اب میں بھی کہے گا میرا فیصلہ سنو، میری دادی کا ظلم ہوا، یہ فتح میری دادی کا ہے۔ یہ جملہ سنانا چاہ رہے ہیں، وارث موجود ہے، فضول کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، فضول کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، حق تھا، حق تھا۔ کہ ہار جانا اور ہے، حق ہونا اور ہے۔ حق تھا، مقدمہ ہار گئی تو کیا، انصاف نہیں ہوا تو کیا، بتا تو گئی کہ اسلامی عورت ہوشیار رہنا، اسلامی حکومت تیرے حقوق پامال کرتی رہے گی۔ وہ دن اور آج کا دن پامال نہیں ہو رہے تھے تو پھر ہو کیوں رہے مطالبے؟ اس مسئلے کا اٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق چھینے گئے ہیں۔ چونکہ اسلام فطرتی مذہب ہے تو اول روز سے اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے وہیں سے عورت کے حقوق ساتھ ساتھ چلے۔ 16 سال کے ابراہیم تھے، 14 سال کی سارہ تھی، خالہ کی بیٹی تھی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم امیر نہیں تھے، ماں باپ مر چکے تھے اور وطن چھوڑا تھا، تو کیا زمینیں اور کیا جانور سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ لیکن شادی کے بعد جناب سارہ بہت امیر تھی، بڑا کافی مقدار میں جہیز دیا باپ نے، اور خود جناب سارہ کے اپنے ریوڑ اور جانور اور گلے تھے، کئی ہزار ڈیڑھ بکریاں تھیں۔ ایک دم جناب ابراہیم امیر ہو گئے۔ پتہ چلا جب بھی اسلام کا آغاز ہوا اللہ نے ایک دولت مند خاتون کو نبی کی زوجہ بنایا تاکہ اسلام چلے۔ ارے ہے ابھی کیا کر رہے تھے، موضوع وہ ختم کر دیا تمہید والا، لیکن پھر اس سے متعلق ایک جملہ آ گیا۔ اب آپ اجازت دیں تو ہم پھر وہ جملہ ادھر مربوط کر دیں۔ بھائی کبھی ایسا نہیں ہوا، ابراہیم سے لے کر محمد تک جب اسلام کا آغاز ہونے لگا تو اللہ نے دولت مند خاتون سے نبی کی شادی کرا دی تاکہ اسلام کا کام چلے۔ پتہ چلا دین کا کام نہیں چلتا جب تک کہ کوئی دولت مند عورت بیاہ کر گھر میں نہ آئے۔ محمد نے اپنی بیٹی علی کو بیائی تھی تو کہیں یہ نہ ہو کہ علی یہ کہتے آپ نے تو خدیجہ جیسی دولت مند سے شادی کی تو اسلام چل گیا، اب میں کیا خلافت چلاتا، میری بیوی تو غریب تھی اس لیے رسول پھٹکتے گئے۔ اب سن لو کہ حکومت ہمیں کیوں نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کہ فتح چھین لیا، علی کچھ نہ کر پائے، یا تلوار چلاتے اور تلوار سے فتح لیتے تو لوگ کہتے تلوار سے لیا، لڑ کے لیا، چھین کے لیا، یہ کون کہتا علی کا حق تھا؟ نہیں سمجھے؟ اگر لڑتے فتح کے لیے تلوار تو بھائی تلوار مشہور ہے 3 چیزوں کے لیے نکلتی تھی، زر، زمین، زن۔ فتح زر بھی ہے، زمین بھی ہے، زن بھی ہے۔ علی تلوار اٹھا کر بچا گئے کہ اسلام میں نہ زر نہ زمین نہ زن۔ اس لیے کہ علی کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ غالب نے کہا، غالب نے شعر میں کہا، فارسی کا شعر ہے غالب، اور یہ واقعہ بھی عجیب ہے، پہلے واقعہ سنا دوں تو پھر شعر سننے کا آپ کو لطف آئے گا۔ غالب کا یہ شعر مرزا غالب کا، مرزا غالب کے ایک دوست تھے میرن صاحب، ان سے بہت پکی دوستی تھی غالب کی، تو صبح سویرے ناشتے کے وقت غالب ان کے سب سے پہلے ان سے ملنے جاتے تھے۔ شاعر کے اوپر آمد ہوتی ہے رات میں مصروں کی، تو غالب پہ جو مصرے اترتے تھے وہ انہیں سناتے تھے، تو میرن صاحب کہتے تھے پہلے میرے مصرے سن لو جو رات کو میرے اوپر آئے ہیں۔ اب یہ مصرع ہوا ہے، ابھی ثانی مصرع نہیں لگایا، شعر ابھی دن میں پورا کروں گا۔ غالب اس مصرے کی لالچ میں
کہ میرن صاحب نے نیا مصرع کوئی اترا ہوگا ان کے اوپر، وہ سننے کی لالچ میں غالب روز جاتے تھے ان کی، اور جب پہنچتے تھے تو وہ میرن صاحب کہتے تھے غالب یہ مصرع آج آیا۔ تو ایک دن غالب جو پہنچے تو میرن صاحب کہنے لگے اچھا ہوا تم آ گئے غالب، رات ایک مصرع میرے اوپر آیا اترا۔ غالب نے کہا سنائیے میرن صاحب، کہا یہ والا مصرع تمہیں نہیں سنائیں گے، لیکن اطلاع بھی دے دی اور کہا نہیں یہ والا مصرع اتنا اچھا مصرع آیا ہے کہ تم کو نہیں سناؤں گا۔ کہا کیوں نہیں سنائیے گا؟ کہا جب میں مصرع سناتا ہوں جلدی سے تم اس پہ مصرع لگا دیتے ہو، دلی میں شعر تمہارا مشہور ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، میرن کو کون جانتا ہے کہ پہلا والا مصرع میرا۔ اب یہ مصرع مجھ پہ ایسا آیا ہے کہ یہ شعر میں اپنے نام سے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ثانی مصرع بھی میں ہی لگاؤں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سنا دوں گا، در سے تم بھی مصرع لگا دو گے اور شعر اپنا لو گے۔ اب تو غالب کا تجسس کہاں پہنچا دیا میرن صاحب، اب تڑپنے لگے مچھلی کی طرح غالب، کہنے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں مصرع نہیں لگاؤں گا، لیکن مصرع خدا کے لیے سنا دیجئے، اب تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ کدے کو غالب وعدہ کیا تم نے، مصرع میں سنائے دیتا ہوں، مصرع نہ لگانا۔ کہا نہیں میں نے سنا، لیکن میں بالکل وعدہ کرتا ہوں۔ کہا تو سنو، مصرع یہ ہوا اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دی۔ بھائی یہ تو دیر ہو گئی مجھے سنانے میں، واقعہ تو بہت تیز ہوا، واقعہ بہت جلدی ہوا، ہم نے دیر کر دی۔ ترجمہ کرنا ہے نا بچوں کے لیے فارسی کا۔ میرن صاحب نے ایک مصرے میں یہ بات کہی کہ گھوڑا، تلوار اور بیوی، یہ تین چیزیں، کون سا انسان دنیا میں ایسے گزرا ہے جس کی تینوں چیزیں بہت وفادار تھیں؟ گھوڑا بھی وفادار تھا، تلوار بھی وفادار تھی، بیوی بھی وفادار تھی، وہ کون ہے؟ کسیدی کہیں دیکھا گیا ایسا آدمی، اسب و زن و شمشیر وفادار، کسیدی کہیں دیکھا گیا ایسا آدمی جس کا گھوڑا، جس کی تلوار، جس کی بیوی، تینوں چیزیں وفادار ہوں۔ اسب دیر ہو گئی مجھے کہنے میں، ادھر میرن نے مصرع پڑا، غالب نے ہفتے پر کرسی کے ہاتھ مارا اور اس کے کھڑے ہو گئے اور بے قرار ہو گئے اور مصرع تو ہو گیا۔ میرن صاحب اسب و زن و شمشیر وفادار کسیدی واللہ علی علی علی۔ سب علی کو دیکھا، واللہ خدا کی قسم سب علی کو دیکھا گیا۔ صرف علی کو دیکھا گیا، صرف علی کو دیکھا گیا، صرف علی کو دیکھا گیا۔ تین چیزیں تھی نا اوپر، اسب، زن، شمشیر، تو تین بار کا واللہ علی علی۔ آپ ذرا سند تو دیکھیے اور غالب کی بے قراری دیکھیے، ان پہ مصرع اترا تو ان پہ بھی مصرع اترا۔ واقعہ چھوٹا سا ہے لیکن پتا چلا علی والوں کا جماعت کس طرح راستے میں رہتا ہے۔ ذہن ہم آہنگ کیسے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مصرع کیا تھا؟ کون ہے؟ کس کا نام ہو؟ کچھ وہ ہیں جن کے پاس گھوڑا تھا ہی نہیں، کچھ وہ ہیں جن کے پاس تلوار تھی ہی نہیں، اور اب بیویوں پہ تو منہ کھلوائیے نا۔ اس میں تو خاموشی رکھیے، اس میں تو خاموشی رکھیے۔ آیت ہو قرآن کی یا حدیث، نہ میرن صاحب آیت اور حدیث سے ہٹے، نہ غالب آیت اور حدیث سے ہٹے۔ جائیے باب فضائل علی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں پہلے یہ حدیث رکھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں تین فضیلتیں علی کو ایسی ملی کہ اگر ہمیں مل جاتی تو 100 اونٹوں سے بہتر تھا۔
اس میں پہلی بات یہی تھی کہ علی کی شادی نبی کی بیٹی سے ہو گئی، فاطمہ زہرا سے علی کی شادی ہو گئی۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ تو صحیح بخاری میں حدیث کا استخارہ دیکھ کر اے امام اسماعیل بخاری تم سے پوچھوں کہ جب تم یہ حدیث لکھ رہے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے یہ بات کہی کہ زہرا کی شادی علی سے ہو گئی، تو اس وقت استخارے میں یہ بھی پوچھ لیتے اللہ اگر ہو گئی تو کیا ہوا، اور بھی تو 3 بیٹیاں تھیں۔ تو اسی میں چھپا ہے بیٹی ایک ہی تھی، یہ بھی تو یہ خواہش تھی کہ یہ کیا ہو گیا، اور دوسری تڑپ ہائے ہائے کاش خیبر کا علم ہم کو ملتا جیسے علی کو ملا، یہ فضیلت ہم لوگوں کو نہیں ملی۔ علم یہ تو بخاری نے لکھا، غالب کی شعر کی روشنی میں جیسی تلوار علی کو ملی کس کو ملی، جیسا گھوڑا علی کو ملا کس کو ملا۔ تلوار کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں کھائی اور گھوڑے کی بھی قسم کھائی، سمجھ گئے؟ واہ علی ان کے زہرا نے مقدمہ لڑ کے ختم کر دیا، لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک طرف حقوق نسواں تھے اور وہ نہیں ملے، عورتوں کا ان کا حق نہیں ملا جس کا مطالبہ زہرا نے کیا تھا۔ اس کے بالکل مقابل ایک چیز تھی، اگر وہ چیز اس کے مقابل نہ ہوتی تو علی تلوار نکال لیتے۔ زہرا نے آ کے کہا کہ دیکھیے بھائی یہ آپ کی امت نے ہمارا حق چھین لیا، یا علی بس اب آپ کیوں خاموش ہیں، نکالیے ذوالفقار، کہ تم کہتی تو نکالتے۔ تو اگر وہ تلوار نکلتی بھی تو حقوق نسواں کے لیے نکلتی، اس لیے کہ تمام بیواؤں کا حق لے لیا گیا تھا، اور علی لڑتے، علی چلے، ذوالفقار نکال دروازے تک پہنچے، کہ تم کہہ رہے ہو ہم جا رہے ہیں، شہزادی آپ کہتی جاتے تلوار اٹھاتے جن کرتے چلے، دروازے تک پہنچے تھے کہ مؤذن نے اذان دی، اس نے کہا محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی وہیں پہ رک گئے، کہا بھئی یہ سوچ لیجئے آپ، اے بنت محمد سوچ لیجئے، آپ کے کہنے سے تلوار تو ہم چلائیں گے، حق تو ہم لے لیں گے، لیکن ایک بات بتا دیتے ہیں، تلوار چلے گی تو پھر اذان میں آپ کے باپ کا نام نہیں رہے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اذان میں اپنے باپ کا نام چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ تلوار چلے؟ کابل حسن واپس آ جائیے، کچھ سمجھے؟ زہرا اور ان کی اولاد اس لیے چپ بیٹھی ہے کہ مسئلہ محمد رسول اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد کسی امام نے فائل نہیں کھلوائی، مسئلہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم اگر پدک پہ لڑنے لگے تو بات محمد رسول اللہ تک آ جائے گی۔ بڑی گہری بات ہے، کہاں سب کے سمجھ میں آئے گا، کون سمجھے گا یہ قانونی نکتہ؟ بھائی جھگڑا جب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے تو ہم نے سمجھے، تقریر کا وقت ختم ہو گیا، مسائل پر آ گئے، پھر ہم پتک میں آپ کو سمجھا دیں گے، اور اگر ایک جملے میں آپ سمجھ گئے تو دیکھیے شاید آپ سمجھ جائیں بات کو۔ آج اگر یہ مقدمہ دوبارہ کورٹ میں لا کے لڑا جائے تو عدالت کہے گی کہاں ہے پتک جس کے لیے لڑ رہے ہو، کہاں ہے وہ زمین، کس بات پہ لکھا یہ ہے پتک، پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں کیا پتہ۔ تو کہیں گے جائیے مقدمہ آپ کا خارج، اور ہم باہر اگر مطالبے کریں گے، جلوس نکالیں گے، بینر لگائیں گے، تو صورتحال کچھ اور ہو جائے گی۔ صورتحال یہ ہو جائے گی کہ بات بڑھتے 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 اذان تک آ جائے گی،
علی ولی اللہ تک آ چکی، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ کہاں تک پڑھ سکتی ہے. ارے جب اس ترپن اسلامی، اور اس سے زیادہ کیا میں جملہ کہوں بات کو سمجھانے کے لیے، ترپن اسلامی ملکوں کی موجودگی میں ناروے میں جب کارٹون بن سکتے ہیں تو جان پندی ہر بات. ابھی نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے. جب محمد کی شبی کا کارٹون برداشت کر سکتے ہیں مسلمان، تو کیا ہندوستان میں اذانوں پہ پابندی نہیں لگ جائے؟ تو کیا کر لیا؟ کیا کر لیا آپ نے؟ امریکہ جب ہر ملک میں اتر جائے گا اور آپ کی اذانوں کو بند کر دے گا تو آپ کیا کرو گے؟ اسی کو تو بچا رہے کہ یہ نوبت نہ آئے، اسی لیے اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں. اسی لیے کہتے شیعہ سنی بھائی بھائی، اتحاد بین المسلمین. اس لیے اتحاد کہ تب ایک رہو، دشمن گھس کے آ کے تمہاری نمازیں، تمہاری مسجدیں، تمہاری اذانیں سب بند نہ کر دے. جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لوگے کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ شیعوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، تمام سنی حکومتوں کو. اس لیے کہ بچانے والے ہم ہیں ہر دور میں. ہم اگر کوئی دعوے دار ہے تو کہے میڈیا کا زمانہ، کوئی مثال دے، مثال دے. اور اگر اس کے پاس کرنے سے بڑی مثال ہو تو دے. بچایا، لا الہ کو بچایا. اس لیے مثال کہیں سے نہیں آئے گی کہ اس کو بچانے کے لیے زبانی دعوے نہیں چلتے، لہو سے لکھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سفر تھا بچانے کے لیے، کارواں چل رہا تھا. آگے بڑھے، تکبیر کی آواز بلند. حسین امر کیا بات ہے؟ لشکر کی آمد، دور کچھ لشکر دکھائی دیتے. کسی نے کہا نخلستان ہے کھجور کی یہ شاخیں، کسی نے کہا نہیں، زورے کہنے کا نہیں، یہ گھوڑوں کے کان ہیں. لشکر کی آمد. حسین آگے بڑھے، کہاں صحیح کہتے ہو جو ہے لشکر کی آمد. اور کچھ دیر کے بعد اس تیز دھوپ میں، اس جلتے ہوئے ریگستان میں، اڑتی ہوئی ریت میں ایک ہافتہ کاپتا ہوا لشکر جس کا سردار حر تھا. بھائی حقوق نسواں ذہن میں رہے، موضوع میرا محب نہ ہو جائے آپ کے ذہن سے. آئے غریبوں کی پناہ گاہ، اے مصیبت زدہ لوگوں کے دکھ دور کرنے والے، آئے علی کے بیٹے، اے نبی کے نواسے. کیا اس کا امکان ہے کہ اس پیاسے لشکر کو آپ پانی پلا دیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں تیرے لشکر کے سپاہیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی. ہاں پانی نایاب ہے، تم پانی کی تلاش میں تھے. عباس، پچھلی منزل پہ ہم نے مشقیں بھروائی تھی نا تم سے، اونٹوں پہ لدوائی تھی. لاؤ پانی کی مشقیں، لاؤ پانی پلاؤ. آقا بچوں کا ساتھ ہے، گرمی بہت سخت ہے، آگے شاید پانی نہ ملے. ہاں ٹھیک ہے عباس، نہ ملے، اللہ کے بندے ہیں
ہم ہوں ہماری موجودگی میں اللہ کے بندے پیاسے رہ جائیں. جتنی مشکیں ہیں، جتنی چھاگلیں ہیں، جتنی پتالیں ہیں، سب خالی کر دو، پلا دو پانی. کہاں ہو علی اکبر؟ آؤ. قاسم آؤ. دونوں محمد آگے بڑھو، ایک ایک مشق لے لو، سب کو جلدی جلدی مشق کے دہانے کھول دو. اور دیکھو جب تک وہ دل بھر کے پی نہ لے، مشق کا دہانا اس کے منہ سے ہٹانا نہیں. اب حسین خود اٹھے کرسی سے، نگرانی. ایک ایک بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی لے کے. اللہ کیا منظر ہے! حسین کے پیارے پیارے خوبصورت بچے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں. ارے اسی کی تو نقل کرتے ہیں یہ بچے جو جگہ جگہ سبیل لگا کے کوزے رکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے چندہ مانگتے پھرتے ہیں. چندہ دو، حسین کی نظر کی سبیل ہے. یہ حسین کے چھوٹے بچوں نے جو اپنے قاتلوں کو پانی پلایا تھا، یہ اس کی یاد ہے. جو بچے سبیلیں لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، یا حسین، نظر حسین، سبیل حسین. اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو، اللہ سلامت رکھے ان سبیلوں کو، اللہ سلامت رکھے سبیل کے پانی کو. اگر سبیل کا پانی مر گیا تو انسان مر جائے گا. چھوٹا جملہ ہے، انسان پیاسا مر جائے گا. اور پاکستان کا مسئلہ پانی ہے، اس لیے تو خدائیاں ہیں گھر گھر پانی پہنچا دو. کس نے سکھایا؟ ایک بار کھودا پھر پاٹا پھر کھودا. ادھر کا سلسلہ رہ گیا ہے. ابھی ادھر بھی اس دیہات میں، اس گاؤں میں ادھر پانی باقی ہے. لیاری میں پانی نہیں گیا، ادھر پانی نہیں گیا، کچی آبادی میں پانی نہیں گیا. ارے پانی کی اتنی فکر کس نے سکھایا کہ کوئی ملک میں، شہر میں پیاسا نہ رہے؟ یہ سکھایا فرزند رسول نے. اپنے بچوں سے کہا لٹا دو خزانہ. اور صرف انسان نہیں، علی اکبر، قاسم بیٹا تشت میں پانی بھرو. ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ پیاسے ہیں اور ان کے سامنے پانی رکھ دو. جانوروں کو پانی پلاؤ. اور دیکھو خیال رکھنا، جب تک گھوڑے پانی سے خود منہ نہ ہٹا لیں، تشت نہ ہٹانا. یعنی حسین بغالت کی پیاس نہیں بجھا رہے تھے. سیراب ہو گیا لشکر، لشکر میں اذان ہوئی. حسین نے آواز دی، اپنی نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ؟ نمازیں دو ہو چکی، ایک نہیں ہے نماز. اس لیے کہ اپنی پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ کا جو نماز کا لطف آپ کے ساتھ ہے فرزند رسول، وہ ہماری نماز میں کہاں لطف؟ ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے اور پورا لشکر آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. نماز ہو گئی. حسین نے کہا تیاری کرو عباس، گھوڑوں کو آگے بڑھاؤ، ناپوں کو آگے بڑھاؤ. سواریاں آگے بڑھی تھیں. ایک بار حورت نے گھوڑے کو حسین کے گھوڑے کے سامنے لایا. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، حاکم کا حکم ہے کہ گھیر کر کوفے لے آؤ. کہا تو واپس مدینے جانے دو. کہا نہیں، حکم نہیں ہے، ہم آپ کو مدینے بھی نہیں جانے دیں گے. کہا تو پھر تیسرا راستہ اختیار کرنے دو، نہ کوفے کی راہ ہو اور نہ وہ مدینے کی راہ ہو. کہاں یہ منظور ہے، یہ منظور ہے. لیکن اتنی سی تکرار میں کہتے ہیں لوگ، ہسٹری میں ہے کہ اس نے آگے بڑھ کے حسین کے گھوڑے کی لجام تھام لی تھی. مجھے نہیں پتا، لکھنے والے لکھ گئے ہیں علی اکبر کی موجودگی میں، عباس کی موجودگی میں. ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے. کیسے حور نے لجام فرض پکڑ لیا؟ اگر لکھا ہے اس نے تو ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اتنا ہوا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ترچھا کر کے حسین کے سامنے روکا اور کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور اس کے جواب میں حسین نے کہا ہٹ جا راستے سے. حسین کا اپنا جلال کیا کم ہے. ہٹ جا راستے سے. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ حقوق نسواں نہیں سمجھے آپ. جوان تھا حسین نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا کہ عباس و علی اکبر کی شمشیریں نکل آئیں گی تو کل اس کے گھر میں سب ماتم بچھے گی اور ایک پانی کے مسئلے پر، راستے کے مسئلے پر ایک جوان بیٹا مارا جائے اور کل ایک ماں ماتم میں بیٹھے. نہیں سمجھے. حسین نہیں چاہتے تھے مائیں جوان بیٹوں کے غم میں بیٹھیں. اب بھی نہیں سمجھے تو آپ تب ہمارے موضوع کو سمجھو گے. خدا کے لیے
جو کچھ ہو رہا ہے وانا میں اور افغانستان میں اور ادھر ادھر، ماؤں اپنے جوانوں کو روکو، کیوں سفید ماتم بچھا رہی ہو؟ حسین نے بتایا ہم کسی کو بے خطا مارنا نہیں چاہتے، جوان جینے کے لیے ہے، مارنے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ زیادتی کر رہا تھا، اس کی ذاتی کو حسین نے کیسے روکا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جو بار بار میں کہتا ہوں مائیں یہ چاہیں تو یہ سب کچھ نہ ہو، حسین نے خود سے نہیں کہا سدھر جا، حوالہ ماں کا دیا، اس لیے میں بھی حوالہ ماں کا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہر غیرتدار انسان ماں کے ذکر پر سدھر جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بات آتی ہے ماں کی تعلیم و تربیت پر، کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ حقوق نسواں کی عظمت، حسین عظمت منوا چکے تھے جب یہ جملہ کہا، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ جواب میں جواب الجواب نہیں ہوگا، جواب جو آئے گا وہ تاریخی ہوگا، اس لیے کہ حقوق نسواں میں زہرا کی عظمت قرآن ضمانت لے چکا ہے، اس لیے حور کی کیا مجال، اب حور نے جواب دیا۔ ایسے بھی کبھی تقریر سنی ہے؟ محفوظ کریں بچے اور جوان کہ ذہنوں پہ نقش ہو جائے گا، دل پر اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اپنے ہی موضوع کو، پڑھی ہوئی چیزوں کو اس طرح نئے پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سنا ہوا ہے آپ کا، لیکن اسی میں یہ نقطے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہی تو علم کا کمال ہوتا ہے کہ آل محمد کا علم جامد نہیں ہوتا، پھیلتا جاتا ہے۔ حور نے جواب دیا، آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا، حسین نے تو نام اسی لیے لیا ہی تھا تاکہ اسے غیرت آئے، تاکہ اسے غیرت آئے اور اس کو کچھ یاد آئے، ماں کے حوالے سے کچھ یاد آئے۔ جہاں انسان اپنے نفس کے شیطان سے بے بس ہو جاتا ہے، وہاں اس کی غیرت کو ذکر ماں جگا دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے پوری ایک تقریر، آنے والی تقریروں میں ہوگی کہ ماں کی ممتا کس طرح اولاد میں سدھار پیدا کرتی ہے، ماں کی ممتا خود ہدایت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی ملک کو زیادہ تر یہ چاہیے کہ ماؤں کے حقوق پر بات کریں، حقوق نسواں میں۔ صرف مدر ڈے منا لینا کافی نہیں ہے، ماں کے حقوق بھی بتاؤ اعلان کے ساتھ۔ کیا حقوق؟ حسین نے یہ پیغام دیا کہ تم سمجھو اس کو کہ یہ ہے کیا۔ اس نے کہا آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا، اب اس کے جواب میں اگر میں کچھ کہوں تو میری زبان جل جائے، اس لیے کہ آپ کی ماں کو سیدہ نساء العالمین ہے، جن کا نام بغیر درود کے نہیں لیا جا سکتا۔ کائنات میں کسی ایک کی تو ماں ایسی ہے جس کا نام بغیر درود کے نہیں لیا جا سکتا، وہ حسن کیا ہے؟ حسین نے بتایا کہ اگر دنیا کی ہر ماں میری ماں کے نقش قدم پہ چلے تو دنیا کی ہر مسلمان ماں درود میں شامل ہو جاتی ہے۔ اے ماں، دنیا کی ماں، جبکہ حقوق نسواں کا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو زہرا کی تاسی میں اتنی عظمت پہ پہنچا دو کہ درود زہرا میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس سے بڑا کوئی پیغام اس صدی کا ہو سکتا ہے؟ جو میں نے ممبر سے دیا، مسئلہ ماں سے شروع ہوتا ہے اور ماں سے ختم ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی تو تھا کہ زینب نے بڑے دربار میں یزید سے کہا تو زنے جانیہ کا بیٹا، اور تو کر کیا سکتا تھا کہ محمد کی بیٹیوں کو کھلے سر بلا لے۔ پتہ چلا جو توہین خواتین محمد کرتا ہے تو ہمیشہ بدنسلہ ہوتا ہے۔ منشور دیا، زینب نے منشور دیا، پاکیزگی نہیں ہوتی۔ اے اسلامی عورت، اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بنا لے کہ تیرا ذکر سیدہ اور زینب کے ساتھ ہو۔
اسی لیے اقبال کو بڑی فکر تھی، بڑی پریشانی تھی کہ اگر اسلامی ملک بن گیا تو ہوگا کیا، اس لیے کہ اسلامی ملک کے پیچھے مائیں ہوں گی تو سب سے پہلے ماؤں کو اچھا ہونا چاہیے، اس لیے آواز دی اقبال نے، بطول باشو پنہاں شو عظیم آصر، اے اسلامی عورت، اے مسلمان عورت، بطول بن کر پردے میں چلی جا، اپنے آپ کو چھپا لے۔ بطول کے معنی ہے مردوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپانا۔ دیکھیں مسئلہ پردے کا بھی چل رہا ہے کہ پردہ کیسے کریں، ہم تو سر آفسوں میں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ارے جاؤ۔ اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غیر محرم کی نگاہ سے چھپا سکتی ہو تو اپنے کو چھپاؤ، اور اس کے لیے بطول بننا پڑے گا، اس لیے کہ 7 پردوں میں مصلی بچھا کے زہرا نماز پڑھتی تھی، جہاں رب تھا یا زہرا تھی، اس لیے بطول کا خطاب لیا ہے کہ کبھی کسی نامحرم کی نگاہ، نامحرم تو دور ہے، آفتاب کبھی دیکھ نہیں سکا زہرا کو، ارے یہ بھی دور کی بات ہے، زمین زہرا کے قدم کے نشان کبھی نہ محسوس کر سکی، مباہلے میں رسول آگے چلے، علی پیچھے چلے، تاکہ زہرا کے نشان قدم بنے تو رسول کے نشان قدم پر، اور اس کے اوپر علی کے نشان آ جائیں تاکہ زہرا کا قدم نہ آسمان دیکھ سکے نہ زمین، پردہ ہو تو ایسا بطول پاشو پنہاں شو عظیم آصر۔ اب دوسرا مثال، در آغوش شبیری بیٹی، اگر بطول بنے گی تب تیری گود میں شبیر جیسا بیٹا آئے گا۔ اللہ ہر ماں کو بی بی زہرا کی تاسی میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روکو نہیں، سیدہ کی عظمت پر گھٹاؤ، اگر ہم نے عظمت گھٹا دی، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، ہر عورت کو زہرا کی سیرت پہ چلنا پڑے گا، اس لیے کہ دوسری عورت اسلام میں نہیں کون ہے، کہاں ہے؟ ہوتی تو اقبال پھر اس کو نہ کہتے۔ علامہ اقبال شیعہ نہیں تھے، سنی حنفی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اگر حنفی تھے تو دوسری عورت کیوں نہیں لایا؟ تھی نہیں، مجبوری ہے، تھی نہیں، آپ کو کہ بہت تھی، وہاں ہزاروں تھی، ضروری تھوڑی کہ ہر عورت ماں بھی ہو، بیٹی بھی ہو اور بیوی بھی ہو۔ مسئلہ یہ ہے، زہرا پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن حسین کی ماں، اس میں تو مریم بھی نہیں آ رہی میرے بھائیوں۔ ارے جب مریم زہرا کا مقابلہ نہیں کر رہی، وہ پیچھے ہٹی جا رہی ہیں، اس لیے کہ مریم بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی نہیں، تو پھر زہرا کے مقابل کیسے نہیں؟ تو اب اگر کوئی بیوی ہے تو ہوا کیسے؟ ماں تو نہیں ہے۔ ارے سب کچھ چھوڑو، تاریخیں، حوالے، حدیثیں، اے حور تجھے کوئی اور عورت نہیں یاد آئی کہنے کے لیے کہ سیدہ نساء عالمین؟ اسے معلوم ہے درود کس بیوی کے لیے ہے، جبھی تو اس نے فضیلت پڑھی، یہیں سے حور کی ہدایت ہو گئی۔ جو حق کے سیدہ پہچانتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، غامدی کو ہدایت کیسے ملے گی؟ غامدی صاحب آپ ہدایت حاصل کرو، بی بی کی فضیلت سمجھو گے تو آپ کی عقل میں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ حکومت اب نہیں ہے جو آپ کو انعام دے اس بات پر کہ زہرا کا حق نہیں تھا، مر چکی حکومت، زہرا زندہ، ان کا انعام زندہ ہمیں ملتا ہے، اور ان کا انعام تسبیح ہے، ان کا انعام درود ہے، ان کا انعام نماز ہے، ان کا انعام روزہ ہے، ان کا انعام زکوٰۃ ہے، ان کا انعام قرآن ہے، ان کا انعام سورہ لہر ہے، ان کا انعام
سورہ آئے مباہلہ ہے، سب کچھ تو انہی کا ہے، کسی اور کا کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا کچھ نہیں، کچھ کہہ گیا، جس اسلامی حکومت کا آپ فیور کر رہے ہو اس کا کچھ نہیں، قرآن بھی دائرہ کا، عبادت بھی دائرہ کی، شرافت بھی دائرہ کی، نجابت بھی دائرہ کی، شجاعت بھی دائرہ کی، امامت بھی دائرہ کی، رسالت بھی دائرہ کی، نبوت بھی دائرہ کی، اور خلافت بھی دائرہ کی۔ ادھر کیا بچا، ادھر کیا بچا، ادھر کیا بچا؟ کیوں خامخواہ کیوں ان کا فیور کر؟ پارٹی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس پارٹی کے پاس سب کچھ ہے، یہیں سے عبادت مل رہی ہے، یہیں سے روزہ، یہیں سے نماز، یہیں سے حج، یہیں سے زکات، انہی کا در، ایک در ادھر ایک در ادھر۔ باب جبریل پہ گئے تو وہ سیدہ کا در، جنت البقیع پہ آئے تو وہ سیدہ کا در، مدینے میں کسی کا در ہی باقی نہیں ہے، کسی کا گھر ہی باقی نہیں ہے، سیدہ کا گراج بھی، سیدہ کا دراج بھی۔ سمجھو سمجھو، بس جس کے دل میں یہ کرن محبت کی آ جائے، یا جائے اب کہاں نیند آتی تھی حور کو موضوع کے اندر، لیکن چاہتا ہوں کہ نقش ہو جائے دلوں میں۔ کہاں سوتا تھا، صبح کو کہتا ہے اٹھو چلو، اب نہیں ٹھہرا جاتا۔ بھائی نے کہا ہم بھی چلیں گے، بیٹے نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ ہائے وہ کرن، مودت زہرا کی کرن آفتاب بنی، دل روشن ہوا، کیف بیان کرنے میں اور سننے میں۔ محبت زہرا کی کرن آفتاب بنی، آفتاب نے روشنی ڈالی، راستہ نظر آیا، پھر چلا۔ مصرع ہے شاعر کا، شمع جلتی ہے تو راستہ چمکتا ہے، روشنی ہو تو راستہ صاف نظر آتا ہے۔ آفتاب کرنے پھیلاتا چلا، آفتاب محبت زہرا کا تھا، دل حور سے روشنی نکل رہی تھی، راستہ یوں ملا، ایسے چلا ایسے چلا کہ پریشانی نہیں تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ انیس کہتے ہیں دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، اور پسی اڑتا تھا دب دب سے فرستانوں سے، اور آنکھ لڑ جاتی تھی ہاتھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے۔ سمجھے پانی پلانے فرات پہ جا رہے ہیں، لیکن یوں جاتے جاتے فرات کی طرف ایک بار آدھے راستے سے گھوڑے مڑ گئے، لوگ حیران ہوئے، فرات پہ نہیں جا رہے، یہ کہاں جا رہے؟ یہ تو حسین کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہاں حسین کرسی پہ تشریف فرما، عباس آگے بڑھو مہمان آ رہا، علی اکبر آگے بڑھو مہمان آ رہا، قاسم آگے بڑھو۔ کہتے ہیں عباس اپنے پرچم کے سائے کے تلے مہمان کو لے کے آیا، لیکن مہمان آیا تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے آیا، چہرے کو چھپائے ہوئے آیا، امامے سے چہرے کو ڈھانپے ہوئے آیا۔ حور کی کیا حالت بنائی ہے، ہاتھ کو باندھے، خطا کار ہوں، معافی کے لیا، چہرہ کو چھپایا ہے، خطا ایسی کی ہے، چہرہ دکھانے کو ہٹاؤ حور، یہ نقاب ہٹاؤ۔ ہاتھوں کو کھولا، حور گھٹنوں کے بعد زمین پہ بیٹھ گیا، حسین کے قدم پکڑ لیے، کہ معاف کر دیجئے۔ کیا جواب دیا؟ کہتے تو جواب تو یہ دینا تھا، ہاں معاف کر دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ معاف کر دیجئے، کہ میرے اللہ نے تجھے معاف کیا، میرے نانا نے تجھے معاف کیا، میرے بابا نے تجھے معاف کیا، میرے بھائی حسن۔ ارے ایسی معافی کسی کو ملی ہے؟ اٹھایا شانہ پکڑ کے اور سینے سے لپٹا لیا، اور لپٹا کر کہا ادھر بوسہ دیا، ادھر بوسہ دیا۔ جملہ سنو گے، خوب آئے حور، مہمان ہوئے میرے، لیکن کیا کریں، اس دن جب مہمان ہوئے تھے تو خاطر کرنے کے لیے پانی تھا، آج ہمارے پاس پانی۔ آج ہمارے پاس پانی، ہم کیا تمہاری اجازت دیجئے ہم جائیں میدان جنگ کی۔ کہور ابھی تو آئے ہو، کہ بس ہم یہی چاہتے ہیں
کہ پہلے ہم ہی لڑ کر شہید ہو جائیں، ہمیں جنت میں جانے کی بے قراری ہے، آپ نے معاف کر دیا، بس ہم چلے گیا، لڑا، گرا، حسین پہنچے، حور کیا حال ہے، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، زخمی، لہو بہہ رہا تھا، کہا حور کیا حال ہے، کہا کچھ اڑا دیجئے مولا، مجھے نیند آتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا، مجھے نیند آتی ہے، کہا نظر کیا آتا ہے، کہا عرش سے فرش تلک نور نظر آتا ہے، کہا اور کیا نظر آتا ہے، پیروں کو سمیٹا، کہا کوئی بیوی نظر آتی ہے، لو محبت مودت کا اظہار کیا تھا تو سواری آ گئی، زہرا کی ہماری آ گئی، مہمان کو لینے آ گئی، دم نکل گیا، روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر، پیشانی سے لہو جاری تھا، کہا حور خون نہیں رک رہا، اچھا جیب سے رومال نکالا، کہا حور پتا ہے یہ رومال کس کا ہے، یہ میری ماں نے مدینے میں اپنے ہاتھ سے یہ رومال بنایا تھا، لے یہ ماں کا رومال میرے پاس یادگار تھا، ایک بار رومال کو ایسے کر کے پیشانی پہ باندھا، کہا حور اب خون نہیں بہے گا، اب زخم میں درد نہیں ہوگا، جیسے ہی رومال بندھا خون رکا، اللہ رے زہرا کی محبت، ارے یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، زہرا بیوی کا تحفہ تو کسی شہید کو نہیں ملا، چونکہ پہلا شہید تھا اس لیے مودت کی اللہ نے یہ تحفہ حسین کے ہاتھ سے دلوایا، خود جب تو محشر میں آئے گا فرشتے ادب سے جھک جائیں گے، اس لیے کہ تیرے سر پہ زہرا کے ہاتھ کا رومال بندھا ہے، ہاں دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حور کے سر پہ زہرا کے ہاتھ کا رومال بندھا تھا، اسماعیل صفوی ایران کا بادشاہ جب زیارت کے لیے کربلا آیا، اس نے کہا اپنے وزیر سے کیا قبر میں شہید زندہ ہوتا ہے، کہاں، قرآن نے کہا ہے کہ زندہ ہوتا ہے، کہ ہم قبر حسین کھود کر دیکھیں گے، اگر لاش سلامت رکھی ہے تب یقین کریں گے کہ شہید زندہ ہے، وزیر گھبرا گیا، کہا بادشاہ سلامت ایسا نہ کیجیے گا، بے ادبی ہوگی، مگر وہ اڑا رہا، راستے میں ایسے میں حور کا گنبد نظر آیا، کہ ٹھہریے اس سے پہلے کہ حسین کی قبر کھود کر آپ دیکھیں، یہ حسین کا ادنا غلام حور ہے، پہلے اس کی قبر کھود لیں، اگر یہ زندہ تو آپ کا زندہ، آج بھی حور دفاع کر رہے ہیں حسین کا، اسماعیل صفوی نے کہا اچھا یہ صحیح ہے، چلو حور کی قبر کھودو، حور کی قبر کھودی گئی، مٹی ہٹائی گئی، ارے ابھی ابھی جیسے کسی نے کفن پہنا کر اتارا ہے، بادشاہ نے جھک کر دیکھا، چہرہ ویسا ہی تھا، سرخ و سفید خوبصورت چہرہ وہی حور کی کہ جیسے ابھی لے کے سو رہے ہیں، ایک بار اسماعیل صفوی نے کہا یہ سر پہ رومال کیسا بندھا ہے، تو آپ نے نہیں سنا جب تیر لگا حور کی پیشانی پر تو لہو بہہ رہا تھا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا، حسین نے اپنے جیب سے وہ رومال نکالا جو رسول کی بیٹی جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے چرخے پہ بنایا تھا، اس رومال کو جب باندھا تو خون رک گیا، کہا یہ وہ رومال ہے جو سیدہ بیوی کے ہاتھ کا ہے، کہاں، کہا تو پھر یہ رومال کھول کر مجھ کو دے دو، میں اپنی قبر میں لے جاؤں گا تاکہ میری بخشش ہو جائے، وزیر نے کہا کس کی مجال جو حور کی قبر میں اتر جائے، بادشاہ نے کہا ہم خود اتریں گے، یہ کہہ کر اسماعیل صفوی قبر میں اترا، حور کے سر پہ جاگ اس کو کھولا اور کھول کر رومال کو چاہا کہ جیب میں رکھ لے اور قبر سے باہر آئے، ابھی رومال کھولا تھا کہ خون کا فوارہ اٹھا اور اسماعیل کے کپڑوں کو رنگنے لگا، خون تھا کہ فوارہ اٹھتا جاتا تھا، نکلتا جاتا تھا، دیکھتے دیکھتے قبر لہو سے بھرنے لگی، لاشیں حور لہو میں ڈوبنے لگی، یہاں تک کہ لہو قبر سے باہر آنے والا تھا، گھبرا کے وہاں سے نکلا اور ایک بار پکار کر کہا وزیر سے یہ لہو کیسا ہے، وزیر نے کہا اب یہ لہو نہیں رکے گا، اگر آپ نے رومال واپس نہیں باندھا تو کائنات حور کے لہو میں ڈوب جائے گی، اسی لیے تو حسین نے باندھا تھا سیدہ کی محبت
حسین کے خون کو روتے ہوئے آئے. یہ حور کا خون ہے, یہ حور کا خون ہے, تو حسین کا خون کیا ہے؟ یہ تو حور کا خون ہے جو ابھی آیا ہے, تو پھر حسین کا خون کیا ہے؟ ذرا سوچو, کس نے روکا ہوا ہے؟ زہرا کے رومال نے حور کے خون, تو پھر حسین کا خون کس نے روکا ہوا ہے؟ ہمارے بچے, ہمارے جوان, چونکہ ایسے خطابت اور مجلس سے ایسے جڑے رہو کہ تمہاری معلومات ناقص نہ رہ جائے. صرف محرم کی مجلس نہیں, اب تمہیں معلوم ہے زیادہ ہو چکا وقت, 3 مجلسیں پڑھنی, لیکن یہ موضوع رمضان میں ہوتی ہے. 30 دن میں تفسیر کرتا ہوں. جو سنتا ہے وہ کسی اور طرح سنتا ہے, اور اس کے لیے اور آسان کر دیا. جتنے اشر جامع سبتین رضویہ میں پڑھ چکا سب چھپ کے آ گئے, سب باہر موجود ہیں میز کے اوپر. انہیں پڑھو. جنہوں نے میرے کم سے کم 10 اشرے نہیں سنے وہ 10 اشرے پڑھیں گے کر, تاکہ مجلس سمجھ میں آئے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہیں کتابوں میں تلاش کے بعد بھی نہیں ملیں گی. کاش تمہیں لے جائے اللہ کربلا معلی. جیسے ہی اندر داخل ہو گئے, سب سے پہلے حبیب کی قبر پہ نظر پڑے گی, لیکن الٹے ہاتھ کوئی دروازہ اندر جا رہا ہے, زینے اتر کے تہخانے میں جاتے ہیں. کچھ میں نے کہا حسین کا لہو کیا ہے, جب تک میں سمجھاؤں گا نہیں تم لوگوں کے سمجھ میں کیسے آیا. یہ حور کا لہو ہے, حسین کا لہو کیا ہے؟ اب تم چاہو گے تو تقریر ختم ہوگی, ورنہ پھر 11 بجے شاید میں اتروں ممبر سے. جب تم گریا آگے بڑھاؤ گے تبھی تو تقریر ختم ہوگی. آج 3 محرم ہے, ایسے کیسے تقریر ختم ہو جائے گی؟ آمادہ ہو جاؤ کہ میں کیا کہنے والا ہوں. کوئی قیامت بات کہنے والا ہوں, سر پیٹنے کا مقام آ رہا ہے. حور کا لہو تم نے خاموشی سے سن لیا, اب خاموشی سے نہ سننا. مقتل کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ قبر حسین حبیب کے قبر کے بعد آئے گی. قبر وہاں بنی ہے, لیکن ایک جگہ ہے اسے کہتے ہیں مقتل. جب وہاں تم جاؤ گے تو اب وہ جگہ اصل جگہ نہیں ہے, اس کے نیچے مقتل ہے, اوپر اس کے عمارت بنا دی ہے, اور وہاں ایسا ماربل لگایا ہے کہ جو سبز اور سرخ پتھر ہے. اس پتھر کو دیکھ کر لوگ چومتے ہیں اور ایک خون کا تصور آتا ہے. لیکن پہلے نہ یہ پتھر تھا نہ وہاں پہ عمارت تھی. آج سے 250-300 برس پہلے وہ جگہ کھلی ہوئی تھی. کیوں بند کرنا پڑی؟ یہی سنا کے تقریر ختم کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے قبر حسین کی زیارت اندر سے تمہیں دکھانا پڑے. وہ کسی اور دن کے لیے چھوڑ دو, یہیں پہ تقریر کو ختم ہو جانے دو. میرے عزیزارو بس یہیں پر رک جاؤ, آگے پھر کبھی سن لینا. بس آخری جملے تقریر کے کہہ رہا ہوں, 1 سیکنڈ رہ گئے تقریر کے ختم ہونے میں. یہ جگہ جسے مقتل کہتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین گھوڑے سے گرے تھے. یہ وہ جگہ ہے مقتل کہ جہاں پر ذوالجلال نے حسین کو اتارا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں زہرا کی سواری آئی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کے سینے پر حال نہیں پڑھنا, وہ بتانا ہے کہ مقتل کو بند کیوں کیا گیا. وہ واقعہ سنانا ہے اس لیے کہ مقتل کھلا پڑا تھا. لیکن جب شب عاشور آتی تو رات کو اس مقتل کی زمین سے خون بہنا شروع ہوتا اور خون بہتا جاتا, اور عاشور کے دن تک کربلا کی زمین گیلی ہو جاتی. جو شاعر اور ماتمدار تھے وہ اس لہو میں تڑپ کر گرتے اور روتے اور ماتم کرتے. نہ معلوم کتنے لوگ مر جاتے. علماء نے کہا جگہ کو بند کرو, اس جگہ کو چھپا دو تاکہ خون حسین. اب آپ کو پتا ہے اس تہخانے میں عاشور کے دن لہو ایسے اچھلتا ہے جیسے حوض کا پانی. وہ حور کا لہو یہ حسین, ماتم حسین.